کہ اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور جو چند کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیں اس رات میں جو کرنے کے کام ہیں وہ 3 کام ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کارگزاری سنائی جائے اور جو اس پر انسان میں جو حالات ہیں وہ اللہ سے ڈسکس کیے جائیں، اللہ حالات کو دور کر دیں، کام کیا جائے، اکٹھے کیے جائیں لوگ وہاں پر نوافل ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے بلکہ گھر میں اہتمام سے چھپ کے جو ہے نا، اور اللہ لوگوں نے بدعت قسم کی چیزیں شروع کی ہوئی ہیں اور الٹی قسم کی چیزیں شروع کی ہوئی ہیں، ان کو ذرا ڈسکس کر دیں کہ خاص طور پہ قبروں پہ جا کے چراغاں کرنا اور جا کے جو ہے نا وہ کوئی نظمیں وغیرہ پڑھنا، شادی شدہ ہیں ان کی جو بیوی ہیں وہ اپنے میکے چلی جاتی ہیں اور کسی کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر چلی جاتی ہیں رات رہنے کے لیے، تو یہ باتیں بھی ہمیں سننے میں آتی ہیں، البتہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت بہترین اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس پر گفتگو کریں، اور یہ ٹاپک ہمارا شب برات کے حوالے سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی شب برات آتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی آتے ہیں ساتھ کہ اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جو چند خاص جو لوگ جن کو اہتمام سے چیزیں ہیں جو کہ لوگ جن کو اہتمام سے کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں، اور جو لوگ آج کل بدعت کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں اور دوسرے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ ان بدعت والی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل فریش ہو جائے گا کہ اس رات میں کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ بتا دوں کہ شب برات میں حدیث میں بات مل جاتی ہے کہ اس رات میں لوگوں کا جو حساب اور کتاب ہے، لوگوں کا جو رزق ہے اور جن لوگوں نے آنا ہے جن لوگوں نے جانا ہے ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس رات کی جو فضیلت ہے اور اس رات کی فضیلت کے بعد جو قبرستان میں جو جانا ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ۔ تو دیکھیں حدیث مبارکہ میں یہ بات مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، تو یہ باتیں جو ہے نا ہمیں حدیث مبارکہ سے مل جاتی ہیں۔ لیکن جو نفلی عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، یہ البتہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بات ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نہیں ملتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے بات ملتی ہے۔ البتہ بات یہ ہے کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیں اس رات میں جو کرنے کے کام ہیں وہ 3 کام ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث کی روشنی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے تو آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اگر ہم بھی ایک قبرستان چلے گئے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ سنت پر عمل کریں گے، اگر چلے گئے تو یہ بہت اچھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس رات میں کرنا یہ چاہیے کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، نوافل کی کثرت کی جائے۔ اور میں پہلے بتا دوں نوافل ایک اللہ اور بندے کا خاص قسم کا جو تعلق ہے اور اکیلے جو تعلق ہے اس کو نوافل کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک خاص جگہ اہتمام کیا جائے، اکٹھے کیے جائیں لوگ وہاں پر نوافل ادا کریں، ایسا نہیں ہے بلکہ گھر میں اہتمام سے چھپ کے جو ہے نا اور اللہ سے جو ہے نا باتیں کی جائے، اللہ کو اپنی جو ہے نا وہ کارگزاری سنائی جائے، اور جو اس پر انسان میں جو حالات ہیں وہ اللہ سے ڈسکس کیے جائیں، اللہ حالات کو دور کر دیں۔ تو جو نفلی عبادت ہے یہ علیحدہ کی جائے، اور جو دن کو روزہ رکھنے کی جو بات ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بات ملتی ہے کہ دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو کہ ابھی بھی میرے ذہن میں آئی کہ ایام 20 جو ہیں یعنی کہ 13 14 15 جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو یہ بھی 13 14 15 کی تاریخ میں 15 شعبان ہے، تو لہذا اس اگر سنت کی نیت سے بندہ رکھ لے تو بہت اچھا، تو انشاءاللہ جو ہے اس پر بھی بندے کو ثواب مل جائے گا۔ اب آتی ہیں جو لوگوں نے بدعت قسم کی چیزیں شروع کی ہوئی ہیں اور الٹی قسم کی چیزیں شروع کی ہوئی ہیں، ان کو ذرا ڈسکس کر دیں کہ خاص طور پہ قبروں پہ جا کے چراغاں کرنا اور جا کے جو ہے نا وہ کوئی نظمیں وغیرہ پڑھنا اور چند جو ہے نا الٹے کام کرنا، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو یہ کام ہرگز نہ کیے جائیں، خدا رہا یہ کام ہرگز نہ کیے جائیں۔ آگے دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اگر ایسے کام کریں گے تو ہماری نئی جنریشن ہے، آگے والی جو لوگ ہیں وہ کہیں گے بس دین یہی ہے، تو وہ بھی اس کام میں لگ جائے گی۔ تو لہذا قبر پہ جانا میں نے آپ کو بتا دیا سنت ہے، لیکن ایسا خاص اہتمام کہ آپ وہاں پر جو ہے نا چراغاں کیے جا رہے ہو، چادریں بچھائی جا رہے ہو، ڈھول بجائے جا رہے ہو، نعوذ باللہ، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں، اور اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ البتہ اہم اور ضروری بات دوسری بات یہ کہ جو پٹاخے بجانے والی کام ہے کہ پٹاخے چلانا، بم وغیرہ چلانا، یہ تو
ہے ہی ناجائز، شرعن ہی ناجائز ہے، کسی کو تکلیف، اس سے ظاہر سی بات ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے جب ان کو اچانک ان کے سامنے کبھی پٹاخہ پھٹتا ہے، تو لہذا اس کام سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے، سمپل سی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ خاص طور پہ حلوے بنانے کا اہتمام کرنا، میٹھی چیز بنانا، لوگوں کو دینا، خاص طور پہ اس رات کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنا کہ اس رات کو یہ کام کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی بات ملتی ہے، تو لہٰذا ایسے کام سے بھی بچنا چاہیے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے فضول خرچی میں بھی آ جاتی ہے بات کہ کیا پتا کہ وہ بندہ جو یہ کام اس رات کی وجہ سے بنا رہا ہو، لوگوں کی وجہ سے، اور وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے نا ایک اس کا جو دل کی جو مرضی ہے وہ نہیں ہوگی، تو لہٰذا تو اس سے کیا فائدہ ایسے کھانے کا، تو لہٰذا یہ باتیں نہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور اہتمام کیا جاتا ہے اس میں کہ بھائی کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی جو بیوی ہیں وہ اپنے میکے چلی جاتی ہیں اور کسی کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر چلی جاتی ہیں رات رہنے کے لیے، تو یہ باتیں بھی ہمیں سننے میں آتی ہیں، البتہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دیکھیں اگر سنت کو سنت سمجھ کے کریں گے اور سنت کو حقیقی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم سنت کو اس لیے کریں گے، اس پر ہم عمل کریں گے ہمیں ثواب ملے گا، تو کچھ بھی جو ہے نا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اپنے پاس سے رسم و رواج، حلوہ بنانا، میٹھی چیز بنانا، کسی کے گھر جانا، آگے ان میں جا کے بوجھ بننا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا کرنے کے تین کام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیے کہ تین کام، سمپل سے تین کام ہیں، دن کو روزہ رکھ لیا جائے، رات کو عبادت کر دی جائے، اور قبر سامنے جا کے اپنے پیاروں کے لیے دعا کر دی جائے۔ تو لہذا امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے اور مجھے بھی اپنی دعا میں، خاص دعا میں یاد رکھیں گے، کیونکہ میں بھی دعاؤں کا مستحق ہوں، مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔